لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت عالم دین کے، اور آپ میں سے ہر ایک شخص مجھ سے بڑا ذمہ دار ہے، مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے، مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے، پوری عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ ایک عاجزانہ اپیل کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے سنت رسول کی حجیت پر، منہج صحابہ پر، قرآن و سنت کے عقائد پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ آنچ آئے گی تو پورا اسلام منہدم ہو جائے گا، یہ شبہات پیدا کیے جائیں گے تو پورے اسلام کے اوپر ٹھوکر پہنچے گی۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مر مٹیں، اگر مرنا ہے تو مال و دولت کے لیے نہیں، منصب و جاہ و جلال کے لیے نہیں، اگر مرنا مٹنا ہے تو سنت رسول کے لیے مریے، منہج رسول کی وضاحت کے لیے مریے۔ اگر مرنا مٹنا ہے تو صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے ضوابط کے لیے مریے مٹیے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی دنیا کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی آخرت میں عزت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ آپ کی شخصیت سے اور اسی طرح سے آپ کے والد صاحب کی شخصیت سے متعارف ہیں۔ آپ مرکز ابوالکلام آزاد اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر ہیں، اور یہ وہی مرکز ہے جس کے تحت بہت سارے تعلیمی، رفاہی اور دعوتی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں خاص طور سے قابل ذکر جامعہ اسلامیہ سنابل، کلیہ عائشہ للبنات، اسی طرح سے معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ ان تمام اداروں کی صدارت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ایک عظیم مبلغ، بہترین داعی اور مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ خود بھی سنابلی اور مدنی ہیں، اور الحمدللہ میں بھی سنابلی اور اس کے بعد مدنی ہوں۔ اس طرح سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مربی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے، اور آپ سے جو خدمات لے رہا ہے ان خدمات کو قبول کرے۔ میں مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ میں سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اور سعودی عرب کے سفارت خانے اور اس کے ذمہ داران، اسی طریقے سے ندوۃ السنہ کے ذمہ داران اور جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ رب کائنات کے علم کی خدمت اور اس منہج کی خدمت کے لیے یہ مجلس یہاں پر جو منعقد کی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے حسنات میں اس کو لکھے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اللہ رب العالمین تمام معاونین اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے تمام افراد کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ سعودی حکومت کو بھی، سعودی سفارت خانے کو بھی، وزارت شؤون اسلامیہ کو بھی، اور جو علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ میں اس بات کی صراحت اور وضاحت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ کم علم اور سب سے زیادہ ناتجربے کار میری ہی شخصیت ہوگی،
بلکہ میں اپنے آپ کو شخصیت کہوں تو میں اس بات کا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا. بہت سارے ایسے افراد بھی موجود ہیں جو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی رہے. ان کے دور نظامت میں یہ اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی صدارت کے دور میں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا، اور سینٹر کی لکھنؤ میں واقع برانچ معہد علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو قائم کرنے، اس کو آگے بڑھانے، اس کو استحکام عطا کرنے میں ہمارے بہت سارے احباب نے جو تعاون کیا ہے، اس پر رب کائنات ان کو اجر خیر عطا فرمائے اور ان ساری کی ساری چیزوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا. جو موضوع آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے وہ موضوع موجودہ دور کے حساس موضوعات میں سے ایک ہے. اگرچہ یہ سیمینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور دفاع کے اسالیب اور اس کے وسائل سے متعلق منعقد کیا گیا ہے، لیکن جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تحفظ. یہ دین اسلام کے تحفظ اور دین اسلام کی رعایت کا ایک بنیادی عنصر ہے، ایک بنیادی سبب ہے، ایک بنیادی ذریعہ ہے. اور میں برجستہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عداوت رکھنے والے، آپ کی سنت کی تنقیص کرنے والے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے والے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، ہندوستان کی کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارتے ہوں، جو جتنا زیادہ منہج رسول سے دور ہے، جتنا زیادہ اسلامی مناہج سے دور ہے، جو جتنا زیادہ عقیدے کی غیرت سے دور ہے، وہ سنت رسول پر اتنا زیادہ کیچڑ اچھالنے کا اہل ہے اور وہ کیچڑ اچھالنے کا کام کرتا ہے. یہ ایک ایسا امتیازی نقطہ ہے کہ جو شخص سنت رسول سے جتنا زیادہ محبت رکھے گا، سنت رسول کا جتنا زیادہ دفاع کرے گا، سنت رسول کی جتنی زیادہ غیرت رکھے گا، سنت رسول کے لیے جتنا زیادہ مر مٹنے کا جذبہ رکھے گا، وہ دین اسلام سے اتنا قریب آئے گا. اہل قرآن نے قرآن کے بہانے سے سنت رسول کو مردود سمجھا. نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر آئے جنہوں نے عقل کی بنیاد پر سنت رسول کا انکار کر دیا. نہ جانے کتنے افراد اور افکار پیدا ہوئے جن لوگوں نے سنت رسول کی تنقیص اور اس انداز کی حماقتیں کی. اسی لکھنؤ کی سرزمین سے صحابہ کرام کی تنقیص و توہین اور سنت رسول کی تنقیص و توہین اور قرآن و سنت کی تنقیص و توہین کا جو بیڑا بعض افراد نے اٹھایا ہے، وہ حقیقت میں سعودی عرب کی جامعات سے فارغ التحصیل ہونے کے نہ مستحق تھے اور نہ وہاں کی جانب نسبت کرنے کے مستحق ہیں. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری صفوں کے بیچ میں، ہمارے اداروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری تنظیموں میں، یہاں تک کہ ہمارے گھرانوں اور ہمارے خاندانوں کے اندر بھی ایسے افراد گھس چکے ہیں جو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے، نہ جانے کون کون سے بہانوں سے قرآن و سنت کی تنقیص، سنت رسول کی توہین اور سنت رسول سے عوام الناس کو دور کرنے کا چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو کام انجام دے رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کنارے رکھا جا سکتا ہے، بلکہ بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت خادم کتاب و سنت کے، بحیثیت جماعت اہل حدیث کے رکن کے، ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ سر سے سر جوڑ کر کے بیٹھے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا تعاون کر کے ایسے سارے افکار اور ساری طاقتوں کو پیر کے تلے روک دیا جائے جو طاقتیں سنت رسول کے بارے میں غلط انداز کی پالیسیوں کی حامل ہیں.
یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، ہمارے دین اسلام کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری منہجی غیرت کا تقاضا ہے، اسلام کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری خود رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ آخر کون سے اسباب ہیں کہ صحابہ کرام کی تنقیص کر کے، سنت رسول کی توہین کر کے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ معاف فرمائیں گے، یہ اسلام کی جڑوں کو کھودنے کا کام ہے، اسلام کی خدمت کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ ذکر کی، رب کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا کہ رب کائنات نے ایمان لانے والوں پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا جو نبی رب کائنات کی آیتوں کا تذکرہ، اس کے احکام و مسائل ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور ایسا نبی بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تمام کی تمام ناپاکیوں سے، شرک کی قباحت سے، بدعات کی برائیوں سے، ہر قسم کی غلاظت سے اور ہر قسم کی ناپاکی سے نکال کر کے پاکیزگی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرمایا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ مفسرین کے اقوال دیکھیں، اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ لہذا قرآن و سنت یہ دو ایسے ایک گاڑی کے پہیے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی بار جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مبارک کلمات نکلے تھے وہ یہ تھے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو جہاں کتاب اللہ کا آغاز کیا جاتا ہے وہیں سے سنت رسول اللہ کا وجود ہے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں حجت کے لحاظ سے یکسانیت رکھتی ہیں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کبھی کبھار قرآن مجید کی آیتوں کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید بہت سارے مسائل میں اجمالی حکم دے کر کے بڑھ جاتا ہے، نماز کے طریقے پر، زکوٰۃ کے مسائل پر، حج بیت اللہ کی تفاصیل پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، لیکن سنت رسول اس کی تکمیل اور اس کی تفصیل کے لیے نازل کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، کہ آپ کے من میں آیا اور بول کر کے نکل گئے، بلا قصد کے، بلا ارادے کے آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل جائے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں یہ رب کائنات کا فرمان ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے۔ اس وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں کا حکم دینا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، شرک سے روکنے کا تقاضا کیا ہے، سنت رسول کا تقاضا کیا ہے، اور بدعات و خرافات سے روکنے کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ دو ایسے چشمے صافی ہیں جن کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور یہی دو وہ چشمے صافی ہیں جن کو انسان اگر تفریق کر کے الگ الگ کر دے، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہے، کوئی حدیث رسول کو مانے لیکن اپنے امام کے قول پر تطبیق
ترغیب دے کر کے اس کا انکار کر دے، اس کی تعویل کر دے، اس کی توجیہ کرے، اس کے خلاف کام کرے، تو یہ سارے کے سارے لوگ ان گروہوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ یہ گمراہ ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق پیدا کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان اور فرمان رسالت یہ دونوں کے دونوں وہ چشمے صافی اور مصادر اصلیہ ہیں جن کو لے کر کے چلنے والا کامیاب ہوتا ہے، ورنہ ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانیت پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ ان کے درمیان ایسا نبی اور رسول بھیجا جو رب کائنات کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کر کے واضح کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو بیان کرتا ہے، اپنی احادیث کو بیان کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو تزکیہ دیتا ہے، لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ آنے والی نسلیں ان سے علم حاصل کر سکیں، لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ ان کے اوپر شریعت اسلامیہ کے مسائل میں اعتماد کیا جا سکے، ان کی باتوں کو لے کر کے شریعت اسلامیہ کی شرح و تفسیر پیش کی جا سکے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق یہ موجودہ دور کا ایک عظیم فتنہ ہے جس کو اسلام کے نام پر اسلامی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے استعمال کرنے والے بڑے بڑے چہرے ہمارے معاشرے کے اندر وجود پا رہے ہیں۔ ہم کو ان سے نجات چاہیے، ہم کو ایسے لوگوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہوگا، وارننگ جاری کرنی ہوگی۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے طاقتور اور کتنی بڑی بڑی تنظیمیں، کتنے بڑے بڑے سورما 1400 سال سے آج تک یہ کوششیں کرتے کرتے تباہ و برباد ہو گئے کہ سنت رسول میں تشکیک پیدا کر دیں، یہ کوششیں کرتے کرتے تباہ و برباد ہو گئے کہ قرآن مجید کی ہم شکل کوئی کتاب پیدا کر دیں، قرآن شریف کے اندر نقص نکال دیں، قرآن شریف کے اندر تحریف کر دیں۔ لیکن جس کتاب اور جس سنت کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے، اس کے اندر تحریف کرنے والے آئے دن دنیا میں ولولہ تو پیدا کر سکتے ہیں، دنیا میں اپنے جوش و جذبے کے تحت کوئی بظاہر کارنامہ جو نظر آتا ہے اس کو تو انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت یہ ذکر کے اندر داخل ہے، سنت یہ ذکر کے اندر داخل ہے۔ جیسے رب کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ویسے ہی وہ سنت صحیحہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انداز کی آنچ آ جائے، یہ دین پر آنچ ہے، یہ رب کائنات کے حقوق پر آنچ ہے، یہ صحابہ کرام کی تنقیص و توہین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دین و اسلام کے لیے جو رعایتیں اس کے تحفظ کے لیے رکھی ہیں، ان رعایتوں کی کے اندر کیڑا نکالنے والی بات ہے جس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں کہ رب کائنات نے ہم کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے رب کائنات کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے،
من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کائنات کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، یہ نافرمانی چاہے سنت رسول کے اندر توجیہ و تعویل کی شکل میں ہو، اس کی تنقیص کی شکل میں ہو، اپنے امام کے قول کو سنت رسول پر ترجیح دینے کی شکل میں ہو، سنت رسول کے اندر شبہات پیدا کرنے کی شکل میں ہو، یا سنت رسول کے انکار کی شکل میں ہو، اس کی حجیت کے انکار کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری شکلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہیں، اور یہ نافرمانی رب کائنات کی نافرمانی ہے۔ ہم کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو جہنم کے عذاب کا سبب قرار دیا گیا۔ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے احکامات سے روگردانی کی، آپ کے خلاف سرکشی کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے، دواوین سنت کی کتابیں مرتب کی جا چکی ہیں، ان کو لکھ کر کے ائمہ محدثین نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ کی تدوین کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور غیر مومنین کا، جو لوگ مومن نہیں ہیں، ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی، تو ہم ان کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور یہ راستہ ان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم کو اس سے تحفظ اگر چاہیے تو قرآن و سنت کی جانب، صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ یہی اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو گمراہی سے نجات کا ذریعہ، بدعات اور بدعات کو گمراہی کا راستہ بتایا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندگی گزارے گا، اس کو زندگی ملے گی تو اس کو اختلافات دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی نماز کا طریقہ کچھ بتائے گا، کوئی عقیدے کے مسائل میں رب کائنات کے اسماء و صفات میں توجیہ و تعویل یا تعطیل اور کیفیت یا تشبیہ کا شکار ہو جائے گا۔ سن لو کہ میرے بعد تم لوگ اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے، لہذا ان ایام میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، خلفاء راشدین کے طریقے کو، جو خلفاء ہدایت یافتہ تھے ان کے طریقے کو اپناؤ، تمسکو، اس پر تمسک اختیار کر لو، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور داڑھ کے دانتوں سے اس منہج کو پکڑ لو۔ اس کا خلل نہ رب کائنات کو پسند ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے دلائل اس کی اجازت دیتے ہیں، لہذا داڑھ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور سن لو، خبردار وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سن لو کہ یہ جو نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہیں، یہ چیزیں چاہے آج کے دور کے مشہور بدعات و خرافات کی شکل میں ہوں، کوئی میلاد النبی کا دعویٰ کرے، کوئی کسی دوسرے انداز کا عمل کرے، اور چاہے یہ منہجی بگاڑ ہو جو بدعات کی خراب ترین شکل ہے، ان ساری کی ساری شکلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو خبردار کر دیا کہ سن لو، تم بدعات سے یا نئی دین میں نئی باتیں جو ایجاد کی جاتی ہیں ان سے بچو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس روایت کو شیخ الحدیث اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انما اہلک من کان قبلکم سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ سن لو اے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، ان لوگوں کی ہلاکت کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور اپنے انبیاء سے فضول قسم کے سوالات کیے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الابانہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سیأتی اناس، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے یجادلونکم بالقرآن یا یجادلونکم بشبہات القرآن، جو قرآن کے شبہات کے ذریعے تم سے نزاع کھڑا کریں گے، تم کو شبہات میں ڈالیں گے، تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فجادلوہم بالسنن، لہذا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے ان سے مقابلہ کرنا۔ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ، کیونکہ سنت کو جاننے والے، حدیث کا علم رکھنے والے یہ اللہ کی کتاب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں نہ جانے کتنے ایسے فتنے ہیں جو موبائل فون میں، لیپ ٹاپ میں، گھروں کے اندر، ہمارے ٹیلی ویژن میں، ہمارے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نہ جانے کتنے ایسے فتنے ہیں جن کو علماء سے رائے کیے بغیر ہماری نئی نسلوں نے اپنے اسکرین کی زینت بنا رکھا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر پیش کرنے میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، آگے کی باتیں بتاتے ہیں، اور فتنوں کی روایتیں، احادیث الفتن کو موجودہ دور پر منہج سلف کی مخالفت کرتے ہوئے تطبیق دے کر کے اس کے مطابق لوگوں کو دیوانہ بناتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے ذریعے شبہات پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقابلہ اور اس کا سامنا جب سنت رسول سے کیا جائے گا، احادیث رسول کی شروح و تفسیرات سے کیا جائے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو کر کے تباہ ہو جائیں گی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے طریقے سے سنت رسول کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو پکڑنے کا رب کائنات نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، فرمایا تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اسوہ حسنہ اگر انسان کو اپنی کامیابی کے لیے اپنانا ہے تو حدیث رسول سے پہلو تہی اختیار کر کے، دوری اختیار کر کے وہ نہیں اپنا سکتا، تو یہ اسوہ بھی سنت رسول سے ملتا ہے۔ وحی کا انقطاع اور وحی کا سلسلہ رک جانے اور اسلام کی تکمیل ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سنت کو جو تحفظ فراہم کیا وہ دوسرے انبیاء کو نہیں فراہم کیا گیا۔ ان کی شریعتیں آئیں، منسوخ ہو گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اقوام کی جانب، ساری تہذیبوں کی جانب، کالے رنگ والے ہوں، گورے ہوں، کسی بھی زبان کو بولنے والے ہوں، سب کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ یہ امتیاز کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن یہ امتیاز سنت رسول کو حاصل ہے، اور اس امتیاز کو سامنے رکھ کر کے ہم کو اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث و سنت میں ایسے افراد کو مخاطب کیا گیا ہے جو آخری دور میں آ کر کے فتنے پھیلائیں گے۔ قیامت کی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سنت رسول قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور سنت رسول کے اندر تنقیص کرنے والے،
اس کی توہین کرنے والے، اس میں شبہات پیدا کرنے والے گویا اسلام کو منہدم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں اور ان کے اسوے اور نمونے کو منہدم کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حساس مسئلے کو سمجھیں۔ سنت رسول کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی اسانید عطا فرمائی جیسے قرآن مجید کو اسانید عطا کی گئی، اور ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو کوئی بھی آتا دین میں کچھ بھی بات کرتا اور بات کر کے شبہات پھیلا کر کے چلا جاتا۔ یہ سندیں جو کسی متن کو، کسی ضابطے کو، کسی قاعدے کو اور کسی دستور حیات کو تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، ان سندوں کو سب سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ سنت رسول کے تحفظ کے لیے محدثین نے جمع کیا، اس کے اصول و ضوابط بنائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا سند کے کسی علم کا حاصل کر لینا ویسے ہی ہے جیسے حاتب اللیل رات بھر کتابیں پڑھتا ہے اور کب آ کر کے اس کو سانپ ڈس کر کے چلا جائے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ رات بھر محنت کرتا ہے، لیکن کوئی شبہات کا زہریلا سانپ آ کر کے اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی ماتریدیہ کا، کوئی جہمیہ کا، کوئی رافضہ کا، اور نہ جانے کون کون سے ایسے زہریلے سانپ اس معاشرے میں اسلام کے نام پر زندگی گزارتے ہیں، وہ آ کر کے ڈستے ہیں اور شبہات پیدا کر کے نکل جاتے ہیں۔ دین کی تکمیل، رب کائنات کی نعمت کی تکمیل یہ سنت رسول کے ذریعے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج اپنے دین کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کی تکمیل کر دی۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دین اسلام کے نام پر اگر کسی نے ثواب کی نیت سے غیر ثابت شدہ کسی عمل کو انجام دیا تو گویا وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام عائد کرتا ہے کہ آپ نے دین میں خیانت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم لوگ اپنے نبی کی پیروی کرو، کیونکہ نبی کی پیروی یہ رب کائنات کی پیروی ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں حدیث و سنت کے درمیان تفریق کا فتنہ، محدثین پر کلام کرنے کا فتنہ، صحیح بخاری کی صحت اور اس کے اوپر صحت کے اجماع پر شبہات پیدا کرنے کا فتنہ، حدیث کی تدوین پر غلط افکار کا فتنہ، انکار حجیت حدیث کا فتنہ، اہل قرآن کے نام پر سنت رسول کی تنقیص کا فتنہ، احادیث کو اپنی ہوا پرستی اور اپنے مفتیان اور اپنے علماء کے اقوال پر مرجوح قرار دے کر کے اس کو ترجیح دینے کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ کہ یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسے ایسے جینیس لوگ پیدا ہوئے، میں نام لے کر کے بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، نہ بیک گراؤنڈ عالمانہ ہے، نہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط سے واقف ہیں، لیکن عقل پر حدیثوں کو تول کر کے صحیح بخاری تک کی حدیثوں کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ صحابہ کرام کو غیر فقیہ قرار دینے کا فتنہ، ائمہ کے اقوال کو صحابہ کرام کے اقوال پر ترجیح دینا، سنت رسول کے اقوال پر ترجیح دینا، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جن فتنوں میں آج کے دور میں ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ بربہاری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کر کے میں یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ علامہ بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنة هي الاسلام لا يقوم احدهما الا بالآخر۔ فرمایا اے لوگوں سن لو، سنت یہ اسلام ہے اور اسلام ہی یہ سنت ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قائم بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا سنت رسول کا مقام یہ ہے،
سنت رسول کی حجیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں. سنت رسول کی حجیت کا تقاضا یہ ہے کہ شبہات پیدا کرنے والوں کو اپنے گھرانوں سے، اپنی تنظیموں سے، اپنی مسجدوں سے اور اپنے زیر اثر حلقات سے باہر کا راستہ دکھا کر کے رخصت کر دیا جائے، ورنہ ائمہ اور علماء اور اسلاف امت کسی بدعتی کی مجلس میں اس وجہ سے نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ہم 10 باتیں سنت رسول کی کریں گے، وہ ایک شبہہ ہمارے طالب علموں اور ہمارے تلامیذ کے دل میں بیٹھا کر کے چلا جائے گا تو ساری زندگی بیت جائے گی، اس کا ازالہ کر پانا مشکل ہوگا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت عالم دین کے، اور آپ میں سے ہر ایک شخص مجھ سے بڑا ذمہ دار ہے، مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے، مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے. پوری عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ ایک عاجزانہ اپیل کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے سنت رسول کی حجیت پر، منہج صحابہ پر، قرآن و سنت کے عقائد پر آنچ نہ آنے دیں. یہ آنچ آئے گی تو پورا اسلام منہدم ہو جائے گا. یہ شبہات پیدا کیے جائیں گے تو پورے اسلام کے اوپر ٹھوکر پہنچے گی. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مر مٹیں. اگر مرنا ہے تو مال و دولت کے لیے نہیں، منصب و جاہ و جلال کے لیے نہیں. اگر مرنا مٹنا ہے تو سنت رسول کے لیے مریے، منہج رسول کی وضاحت کے لیے مریے. اگر مرنا مٹنا ہے تو صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے ضوابط کے لیے مریے مٹیے. یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی دنیا کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی آخرت میں عزت کمانے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات شیطان کے حاوی ہونے کی وجہ سے میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، اور جو باتیں قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی گئی، رب کائنات ان پر مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو، پوری جماعت کو، بالخصوص علماء کرام کو اور علماء کرام کے ذریعے عوام الناس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ سنت رسول کی حجیت، یہ سنت رسول کے بارے میں شبہات، یہ اسلام اور اسلام کے مکمل خاکے کے اوپر شبہات ہیں. لہذا ہم اس کے تمام اجزاء سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.